ایک باپ کا درد بتانے آیا ہوں. یہ سب لگا دیے اپنی بچی کو بچانے کے لیے. پریشانی بہت آئی, کبھی ان کو سانپ کاٹ لیا, کبھی ان کے اہلیہ کو سانپ کاٹ لیا. اتنا پریشان ہو سکتا ہے کبھی کبھی, ہم نظر نہیں گھماتے اس طرف. ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل ہوگا, اس کنڈیشن سے بھی باہر لا سکتی ہے. اور جس طرح کا یہ دنیا درد دیتی ہے, جس طرح اپنے کچھ لوگ بھی درد دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے, خوشحال ہوں گے. آج میں کچھ سچی اور ضروری باتیں آپ سے کہنے آیا ہوں. ایک باپ کا درد بتانے آیا ہوں, ایک باپ کی ذمہ داری کو سمجھانے آیا ہوں. ایک بہت ہی دردناک قصہ جو آپ کو بتانے آیا ہوں, وہ قصہ ہے جناب عرفان صاحب کا, جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی بچے کے علاج کے لیے, اپنی بچی کی بیماری کی وجہ سے وہ کتنے پریشان تھے. فی الحال ابھی وہ ٹھیک ہے. ہم سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے. اور میں ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ان کی 4 بیٹیاں ہیں اور ہمیشہ کسی نہ کسی کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے, اور خود بھی پیشے سے یہ بہت ہی غریب ہیں. گھر کے معاملات ان کے بہت ہی نازک ہیں, لیکن پھر بھی ان کی ہمت دیکھیے, ان کا جذبہ, ان کا حوصلہ دیکھیے. 4 بیٹیاں ہیں ان کے پاس, اور یہ بندہ جب ان کی ایک بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تھی, شاید یہ 3 نمبر کی بیٹی ہے. جتنے بھی اسپتال تھے بہار میں چھوٹے موٹے, ہر جگہ, سیتامڑھی ہو, چاہے وہ مدھوبنی ہو, چاہے وہ دربھنگا ہو, ہر جگہ ہونے کے باوجود بھی ان کی بچی صحیح نہیں ہوئی. تو پٹنہ کے طرف رجوع کیا گیا, اور پٹنہ کے بڑے سے بڑے اسپتال میں ان کو دکھایا گیا. اور یہ بندہ اتنا پریشان تھا اس وقت, کیونکہ مالی حالات اس کی کمزور, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن پھر بھی اس کے پاس جو تھا وہ ہمت تھا. اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیا, اور یہ ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور اپنی بچی کو جہاں سے ہوا اچھا سے اچھا علاج کرا کر کے اپنی بچی کو یہ آج صحیح کر پائے. ہر باپ اپنی بچی کو جس طرح سے نبھا رہے ہیں ذمہ داری, وہ بھی اسی طرح سے نبھائے. کہ بھائی اتنی بچی ہونے کے باوجود بھی یہ ہمت نہیں ہارے, اور اس بچی کو جان لگا دی بچانے میں. کوئی دوسرا ہوتا, کوئی تیسرا ہوتا تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بچی ہے جانے دو, 4 بچی تو پہلے سے ہی ہے. لیکن یہ بندہ عرفان صاحب اپنی ایڑی چوٹی سب لگا دیے اپنی بچی کو بچانے کے لیے, اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے. ویسے بھلے کتنے خرچ ہوئے, لیکن اس آدمی نے اپنی امید نہیں چھوڑی اور اپنی بچی کو بچا لیا. ان کے ساتھ پریشانی بہت آئی, کبھی ان کو سانپ کاٹ لیا, کبھی ان کے اہلیہ کو سانپ کاٹ لیا. ان کی طبیعت خراب, کبھی ان کے اہلیہ کی طبیعت خراب. اس کشمکش میں یہ خود بھی پریشان رہے, لیکن اپنی بچی کے ساتھ جو بھلائی کرتے ہیں یہ, اور بچی کا دیکھ بھال کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ان کے جو ریلیشن والے ہیں سب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے جب وقت ہوتا ہے تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ٹھیک, تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمارا ریلیشن والا کتنا پریشان ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم نظر نہیں گھماتے اس طرف. ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل ہوگا, لیکن حقیقت کچھ اور ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. ان کو آپ سبھی کی مدد کی صحیح میں ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑا نارمل ہوا ہوگا, لیکن ہم ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. آخر بھائی ہم ان سے بات کریں گے تبھی تو جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا ضرورت تھی, یا ان کا کیا مسئلہ تھا, یہ کس حد سے گزر رہا ہے, کس حال میں یہ گزر رہا ہے. تو محترم, میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی اگر آپ کے ریلیشن والے آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں تو ان سے بات کریں, لیکن یہ معاملہ بہت لاسٹ حد تک گزر جاتا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں. ہمارے قریبی ہیں وہ, ہمارے ریلیشن والے ہیں, کس حد سے گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایسے وہ لوگوں کی مدد کریں, جان بچائیں اپنوں کی اور اپنے گھر والوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے بیٹے بھتیجوں کی, اور ایسے لوگوں کی ہمت بھی بڑھائیں. کتنا درد ہوتا ہے جب بچے کو لے کر کے کوئی اسپتال والا علاج کرنے کو تیار نہیں. کرونا کے مہاماری والے وقت میں بچے کو لے کے گود میں ہر اسپتال لے کے جاتا ہے. بہار کے ڈاکٹر کا کیا حال ہے, وہ دور سے ہی بولتے ہیں نہیں بھائی یہاں نہیں, یہاں ہوگا, وہاں جاؤ, وہاں جاؤ. اتنی ساری پریشانیاں, اس باپ کے دل پہ, اس باپ کے آنکھ پہ کیا گزرتا ہوگا, یہ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ بندہ ہمت نہیں ہارتا ہے. جہاں بھی ہو, جیسے بھی ہو, پیسے کا انتظام کر کے, اپنے بیوی کا زیور بیچ کر کے اپنی بچی کو بچاتا ہے. ایک ایسا بھی باپ ہے. اور کچھ باپ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچے کا, اپنی بیٹی کا, اپنے بیٹے کا کچھ خیال نہیں رکھتے. وہ اپنے میں ہی مشغول ہیں, ان کو اپنے سے ہی فرصت نہیں. تو میرے بھائی, ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں, ہم اپنے صحیح وقت کو دیکھیں,
اور اپنے بچے کی پرورش صحیح کریں. جو آپ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو صحیح سے نبھائیں. امید ہے کہ اس کو سمجھیں گے. تو ایسے بہت سارے کیس ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف عرفان بھائی کے ساتھ ہی ایسا ہے. بہت سارے کیس ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کے رشتہ دار, ان کے ریلیشن والے کھڑے ہوں گے. لیکن ہمارے عرفان بھائی کے ساتھ اکیلا بندہ وہ سب کرتا ہے. اور کوئی خاص عمر بھی نہیں ہے, 30 سے 31 سال یا 32 سال کا یہ آدمی عرفان صاحب, یہ لڑکا. لیکن پھر بھی یہ ہمت, یہ جذبہ. میں سلام کرتا ہوں ایسے سارے ہمت والوں کو اور ایسے سبھی باپ کو جو اپنی بیٹی کے ہر دکھ درد میں وہ شامل رہتے ہیں اور ان کے لیے اپنا خون اور پسینہ بہانے کو تیار ہوتے ہیں اور ان سے جو بھی کہیں وہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے. اپنی بیٹی کا درد ان سے دیکھا نہیں جاتا. وہ بتا رہے تھے کہ جہاں بھی جاتے وہ کہتا یہ مر گئی. لیکن اس باپ نے امید نہیں ہاری. اس باپ نے امید نہیں ہاری. جہاں لوگوں نے بتایا وہ لے کے گئے, جتنے پیسے خرچ ہوئے کیے. جب امید نہیں ہاری تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے معاملات کو صلح کر دیتا ہے. اور ماں باپ کی دعاؤں میں تو یہ اثر ہوتا ہے. بری سے بری چیز بھی سدھر سکتی ہے اور پورا معاملہ بگڑا ہوا بھی ماں باپ کی دعاؤں سے صلح ہو سکتا ہے. چاہے معاملہ کتنا بگڑ گیا ہو, کوئی بھی کنڈیشن ہو, لیکن ماں باپ کی دعائیں اس کنڈیشن سے بھی باہر لا سکتی ہے. دعا میں یہ طاقت اور یہ اثر ہے. اس طرح سے یہ درد اور جس طرح کا یہ دنیا درد دیتی ہے, جس طرح اپنے کچھ لوگ بھی درد دیتے ہیں کہ ایسے لوگ میں ایسے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, وہ بندہ ٹوٹ سا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اپنوں کا ہم ساتھ نہ چھوڑیں, وہ ٹوٹے نہیں. اپنوں کا ساتھ دیجئے, اپنوں کے ساتھ بھلائی کیجئے تاکہ کبھی وقت پڑے تو وہ آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہو. ٹھیک ہے محترم. میں تو کہوں گا کہ ویڈیو نے مجھے بھی رلایا, میں بھی ویڈیو دیکھ کر کے رویا. اور میں ہمت پہ ان کے میں تعجب کرتا ہوں کہ اتنی ہمت کوئی ساتھ نہیں دینے والا. صرف یہ اور ان کی بیوی اپنے بچے کو جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر کے علاج کرواتے ہیں. کچھ ان کے رشتہ دار جو ساتھ بھی دیے, کچھ نہیں بھی دیے. یہ ان کا معاملہ ہے, میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک انسانیت کے ناطے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے, چاہے وہ ہمارے رشتہ دار میں ہو, چاہے وہ ہمارے رشتہ دار میں نہیں آتے ہوں. لیکن رشتہ داروں کا تو بڑا حق ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں. اور عرفان بھائی کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کو ایک لڑکا بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے. 4 بچی ہے ان کے پاس اور ان کی ایک خواہش ہے, ان کی تمنا ہے کہ ایک لڑکا بھی ہو. تو ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک لڑکا بھی ہونے دے اور وہ بھی خوشحال رہے اپنی زندگی میں اور اپنی بچیوں کی زندگی میں خوشحالی لا سکے وہ. ٹھیک ہے.